یا پراپر اسٹریٹجیز جو ہے وہ اپنا کے نہ جائیں. تو بہرحال قابل غور پوائنٹ ہے انشاءاللہ، اس میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ غور کرنا چاہیے. اسی طرح دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 ہے کہ جب پھر جمعے کی نماز اختتام پذیر ہو جائے تو تم پھیل جاؤ. کہاں پہ؟ زمین پر پھیل جاؤ. اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا کثیر جو ہے کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم لوگ کو فلاح ملے. تو ذکر کا بھی حکم دیا گیا، اور ذکر کا رزق سے بہت گہرا تعلق ہے، اس آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے. اللہ کے ذکر سے یہ بھی مراد ہے کہ جب تم مارکیٹ پلیسز میں جاؤ تو اللہ کو نہ بھول جاؤ. یہ تو سیکولر ایک سوچ ہے نا کہ مسجد میں آ کے اللہ یاد آئے اور مسجد سے نکلتے ہی اللہ بھول جائے. مسجد سے نکلتے ہی ہم بھول جائیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے سچ بھی بولنا ہے، وعدہ خلافی بھی نہیں کرنی ہے، کمٹمنٹ بھی نبھانی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. تو اسلام صرف مسجد تک نہیں ہے. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے جب مسجد سے نکلو، جمعے کی نماز سے نکلو تو پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے میں، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو نہیں بھولنا. اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ بھئی ابھی مسجد سے نکل کے نماز کا یہ آپ نے اگر دیکھنا ہے نا نماز نے مجھے فائدہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مسجد سے نکل کے کیا کریکٹر ہے اور معاملات میں آپ کا کیا کریکٹر ہے. ادروائز آپ کو پتہ ہے پھر وہ عبادت نہیں، وہ تو عادت ہے. جیسے ایک اسکالر نے کہا تھا نا، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن کوئی چینج نہیں آ رہی تو پھر وہ عبادت ہے، عادت ہے، عبادت نہیں کر رہے آپ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں یہ سمجھنے کی. اسی طرح دیکھیے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ میرے پاس ایک شی کیمل ہے تو کیا میں اس کو لوز چھوڑ دوں اور بس اللہ پہ توکل کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ٹائی یور کیمل اینڈ دین ہیو فیتھ ان اللہ، کہ تم اسباب اختیار ضرور کرو. یہ ترمذی کی جو ہے نا وہ حدیث ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ابن عباس صلی اللہ عنہ سے منوی ہے کہ دا پیپل آف یمن یوز ٹو پرفارم حج وداؤٹ ٹیکنگ اینی پروویژن ود دیم. یمن کے جو لوگ تھے وہ حج کے لیے آتے تھے، کچھ بھی ساتھ نہیں لاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنا ٹرسٹ اللہ پر کیا. اور پھر وہ حج پرفارم کرتے تھے، مکہ کے لوگوں کے پاس آتے تھے اور بھیک مانگتے تھے آگے اللہ معاف کرے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 جو ہے یہ نازل کی. وہ آیت ہے کہ and take provision with you for the journey but the best provision is التقوی. اللہ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر کچھ لائے وہاں آ جاؤ، کیونکہ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی بنائے ہوئے کچھ اصول ہیں، اللہ کی بھی سنت ہے نا. اگر ہر ایک کو بغیر محنت کے مل جائے تو پھر یہ دنیا میں ٹیسٹ ٹرائل تو کچھ نہ بچا. اس لیے اپنی پروویژن ساتھ لاؤ، لیکن بہترین پروویژن جو ہے وہ تقوی ہے. تو یہ بہت خوبصورت جو ہے ہمیں واقعہ ملتا ہے. تو اس لیے ریئل توکل مسلمان کا جو ہے وہ ہوپ ہے اللہ پہ اور ایکشن بھی ہے. ود اے کام ہارٹ، اے پیسفل سیلف اینڈ اے ٹروتھفل فیتھ. کس چیز پر فیتھ؟ کہ اللہ تعالیٰ اب میں نے محنت کر لی ہے، سامان تیار کر لیا، اب جو اللہ چاہے گا اور جو ہوگا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اللہ نے دینا ہے تو ضرور دے گا، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں دے گا. اور پھر پازیٹیو بھی رہنا اس بات پہ کہ اگر نہیں دیا تو پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ مرضی ہے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، by him in whose hand my life is, it is better for any one of you to take a rope, cut the wood from the forest, carry it over your back and sell it as a means of earning his living than to ask a person for something and that person may give him or not. یعنی ناپسند کیا گیا اس چیز کو کہ تم کسی سے مانگو، اور بہت بہتر ہے غیرت کے لیے کہ تم جو ہے نا وہ ایک رسی لو اور ایک کلہاڑی لے کر جو ہے وہ ووڈ کو کاٹو، اور اس کے بعد اس رسی کے ساتھ باندھ کر اپنے کندھوں پر لاد کر جا کر بیچو، اس کو محنت کرو بجائے کہ تم کسی سے مانگو. رائٹ؟ تو بہرحال یہ سبحان اللہ خوبصورت طریقہ، پریکٹیکل طریقہ. دوسرا طریقہ توکل انکریز کرنے کا کیا؟ کہ مینز بھی لینا لیکن ساتھ میں